اس مسابقے کے اگلے شہسوار درجہ اولا کے طالب علم جناب طاہر کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور عظمت صحابہ کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ چاند جو روشن ہوا تھا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ گئے ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور دور سے آنے والے علماء کرام، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ سامعین گرام، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کو موت آئی ہو، ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی بنیاد ہے، سچے پکے دیندار ہیں، رضا خدا کی طلبگار ہیں، رسول خدا کی تابعدار ہیں، دین اسلام کی وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، دین کے سچے داعی اور انبردار ہیں، دین کے اول پہ لانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں علم قرآن تھا، تکلف اور تصنم ان میں کلا عدم تھی، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر لحظہ اور ہر گام سنت نبوی پر معمور تھا، ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا۔ یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی، ان کا طریق سنت نبی اللہ تھا۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المؤمنون حقا سے متصف کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک هم الراشدون کے وصف سے یاد کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم للتقوی
تقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سے ان کا تعارف کرایا اور کہی رضی اللہ عنہم ورضون کا مجدہ سنایا. آخر ایسا کیوں نہ ہو یہ وہی صحابہ کے جو زبان کے پکے قول کے سچے تھے, حیا کے فکر و حکمت کی تصویر تھے, جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر, اسلام کی عظمت کے خاطر, اللہ کے پورے دین کو پورے دنیا میں پلانے کے خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا, اپنی اولاد کو یتیم کروایا, گھر سے بے گھر ہو کر, وطن سے بے وطن ہو کر پورے دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا. سیاہ و سفید پرچم خیز ہمارا یہ ہر حال میں لہرائیں گے, یہ نغمہ آزادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جس نے ان سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. میرے غیور مسلمانوں, سوچئے, غور کیجئے, میرے نبی کے ان جان نثاروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا, رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے. تو تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہی اولئک هم المفلحون کیوں کہا. صحابہ کرام نے اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی, اس دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی گئے. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے انگاروں پہ لٹایا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل عیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد کوب کر دیا گیا, حضرت حذیفہ سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلتے پانی میں ڈالا گیا. لیکن محال ہے کہ ان کے استقامت میں کوئی فرق آئے, ناممکن ہے ان کے ایمان اور یقین میں کوئی فرق آئے, بلکہ ان سے ان کا ایمان اور یقین بڑھتا گیا, اور ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا, اور ایمانی قیصر و کسرا میں کرام مچتا گیا, اور ایمانی قیصر و کرام مچتا گیا. صحابہ کرام نے اس دین کو دنیا میں پلایا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ کے, سارے انبیاء کے سیرتوں کا نچوڑ صحابہ کے, نبی کے گفتار کے نچوڑ صحابہ کے, نبی کے اخلاق کے نچوڑ صحابہ کے, نبی کے اخلاص کے نچوڑ صحابہ کے, نبی کے ابدات کے نچوڑ صحابہ کے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نبوت کا خلاصہ ہے. شاعر کہتا ہے اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم, ورنہ تکبیروں کے نعروں سے دنیا ہلا دیں گے. مومن کو حقیقت میں نہ کمزور سمجھو تم, یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. وہ وقت بھی آئے گا جب سارے عالم میں ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.